کشمیر حملے کے بعد تیزی سے بدلتی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں پاک بھارت کشیدگی پر امریکہ کا موقف۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹامی بروس کا کہنا ہے معاملے پر فی الحال کوئی پوزیشن نہیں لے رہے۔ فضائی حدود کی بندش سے بھارت کو بڑا دھچکا، بھارتی ایئر لائنز میں ہنگامی صورتحال، 9 پروازوں کا رخ موڑنا پڑ گیا۔ طویل دورانی کی بین الاقوامی پروازیں کئی ممالک ایئرپورٹس پر اتار لی گئیں۔ پاکستانی حدود بند ہونے سے بھارتی ایئر لائنز کو اضافی اخراجات کا سامنا ہے۔ بھارتی طیاروں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود شام 6 بجے بند کی گئی۔ پانی روکنے کا اقدام جنگ تصور ہوگا، اپنی لائف لائن کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ پاکستان نے بھارت کو خبردار کر دیا، مودی سرکار پر بھرپور جوابی وار۔ بھارت کے ساتھ ہر قسم کی تجارت معطل، واگا بارڈر فوری بند کرنے کا فیصلہ۔ سکھ یاتریوں کے علاوہ دیگر بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنے کا حکم۔ بھارتی ہائی کمیشن میں تعینات دفاعی، بحری اور فضائی مشیر ناپسندیدہ قرار۔ انڈین طیاروں کے لیے پاکستانی حدود استعمال کرنے پر پابندی عائد۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں بڑے فیصلے۔ پاک فوج ملکی دفاع کے لیے مکمل تیار، کسی بھی مس ایڈونچر کا پوری طاقت سے جواب دینے کا عزم۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، جوابی اقدامات سے تحریری طور پر آگاہ کر دیا۔ حکومت آزاد کشمیر اور حریت کانفرنس کا پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ مظفر آباد میں آج جلسے، جلوس اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارتی اقدامات کی مذمت کی جائے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں آئی ایم ایف ڈائریکٹر برائے مشرق وسطیٰ سے ملاقات۔ پاکستان کی معاشی صورتحال اور آئی ایم ایف پروگرام پر تبادلہ خیال۔ حالیہ سٹاف لیول معاہدے پر خصوصی بات چیت۔ وزیر خزانہ ورلڈ بینک نائب صدر برائے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن سے بھی ملے۔ سی پی ایف کی آپریشنلائزیشن کی حمایت کی درخواست۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج بھی گرم اور خوش رہے گا، جنوبی علاقوں میں شدید گرمی کا امکان۔ بالائی کے پی، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا، چند مقامات پر گرج چمک اور ہلکی بارش متوقع۔ قومی سطح پر ایک اور بڑی پیش رفت، وفاقی حکومت نے نئی نہروں کا منصوبہ روک دیا۔ اتفاق رائے کے لیے معاملہ مشترکہ مفادات کونسل میں لے جانے کا اعلان۔ سی سی آئی کا اجلاس 2 مئی کو طلب، وفاق کے ساتھ تصادم سے گریز کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم کی بلاول بھٹو سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا اظہار تشکر، کہا معاملہ اب سی سی آئی میں ہی طے ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج روہڑی میں یوم تشکر منائے گی۔ موٹر وے روہڑی انٹرچینج پر پنڈال سجا دیا گیا۔ منصوبہ ختم ہو گیا، دھرنا ختم کر دیں، وزیر اعلیٰ سندھ کی مظاہرین سے اپیل۔ جب تک نہریں ختم کرنے کا باضابطہ فیصلہ نہیں آ جاتا، جدوجہد جاری رہے گی۔ راشد محمد سومرو، ایاز لطیف پلیجو اور زین شاہ کا مظاہرے جاری رکھنے کا اعلان۔ خیرپور ببرلو بائی پاس پر وکلاء کا احتجاج 8ویں روز میں داخل۔ سندھ طاس معاہدے میں یک طرفہ معطلی کی کوئی شق موجود نہیں۔ پاکستان شملہ سمیت تمام معاہدے معطل کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق بھارتی اقدامات نے 2 قومی نظریہ درست ثابت کر دیا۔ پاکستان نے بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد فراہم کیے۔ کلبھوشن یادو بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کا ثبوت ہے۔ انڈیا کو مسئلہ کشمیر پر عالمی قراردادوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ کو شک نہیں ہونا چاہیے، نہ ہندوستان کو شک ہونا چاہیے، نہ بین الاقوامی جو برادری ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہونا۔ اگر وہ اس قسم کا قدم اٹھاتے ہیں تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کسی انٹرنیشنل میں پریشر میں آنے والے نہیں ہیں۔ بھارت سن لے، کوئی لحاظ نہیں، جیسا کرو گے ویسا جواب ملے گا، اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ بھارت نے کوئی قدم اٹھایا تو بھرپور جواب دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا 2 ٹوک پیغام، کہا کالعدم بی ایل اے اور ٹی ڈی پی کے مرکزی اسپانسر بھارت میں بیٹھے ہیں۔ بھارت پاکستان کے شہروں میں دہشت گردی کی تیاری کر رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ مصدقہ اطلاعات ہیں، سری نگر میں مسلح غیر ملکی موجود ہیں، کسی نے کوئی مس ایڈونچر کیا تو ماضی سے برا حال ہوگا۔ پہلگام حملے کے کوئی ثبوت ہیں تو شیئر کرے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سندھ طاس معاہدے کے لیے آخری حد تک جانے کا اعلان۔ عطا تارڑ نے کہا کہ بھارت اپنے عوام کی حفاظت میں ناکام ہوا۔ بھارتی بیانات گیدڑ بھبکیوں سے زیادہ کچھ نہیں۔
پاکستان کے خلاف بھارتی الزام تراشیاں اور کشیدگی، دفتر خارجہ میں غیر ملکی سفیروں کو موجودہ صورتحال پر بریفنگ، پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا مہم مسترد۔ سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ اس طرح کے ہتھ کنڈے خطے میں امن و استحکام کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے۔ کشمیر حملے کے بعد تیزی سے بدلتی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں پاک بھارت کشیدگی پر امریکہ کا موقف۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا ہے معاملے پر فی الحال کوئی پوزیشن نہیں لے رہے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ہم آواز، پاکستان پر الزامات جھوٹ اور بدنیتی پر مبنی۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے، چیئرمین سینٹ کا عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان نے کہا بھارت کو پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری سے کھیلنے نہیں دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پاکستان اپنے دفاع کا پورا حق اور صلاحیت رکھتا ہے، قوم پاک فوج کے ساتھ ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ بھارت خطے کو بڑی تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا 26 اپریل کو اسرائیل، امریکہ اور بھارت کے خلاف ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ بھارت سے خیر کی توقع نہیں، قوم بن کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ بھارتی اقدامات کے خلاف پوری قوم یک زبان، شہر شہر احتجاج۔ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج، مظاہرین نے سنتاس معاہدے کی معطلی کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ آزاد کشمیر کے کئی شہروں میں مظاہرے، مظفر آباد، وادی نیلم، بھمبر اور دیگر علاقوں میں شہری سڑکوں پر۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی، مودی سرکار کے خلاف نعرے۔ فیصل آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ میں بھی احتجاج اور ریلیاں، ملکی دفاع کے عزم کا اظہار۔ مشال ملک کا کہنا ہے پٹھان کوٹ اور پلوامہ کی طرح پہلگام واقعہ بھی را نے کروایا۔ فالس فلیگ آپریشن کو کشمیری عوام سے جوڑنا بڑی سازش ہے۔ مودی سرکار نے کشمیریوں پر زندگی تنگ کر دی، مقبوضہ وادی میں گھر گھر چھاپے، 1500 سے زائد بے گناہ نوجوان گرفتار۔ سری نگر، پلوامہ، شوپیاں اور دیگر علاقوں میں جعلی آپریشن۔ اتراکھنڈ میں رکشا دل کے گنڈوں کی کشمیریوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں، کہا علاقہ چھوڑ دو ورنہ نہیں چھوڑیں گے۔ بھارت میں کشمیری طلبہ پر تشدد کے واقعات میں بھی اضافہ۔ بھارت کھیل میں پھر سیاست لے آیا، پہلگام واقعے کو جواز بنا کر کرکٹ سے راہ فرار۔ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ سیریز نہیں کھیلیں گے، بھارتی بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا کا اعلان۔ کہا بھارتی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، بھارتی شہریوں کو پاکستان چھوڑنے کے حکم کے بعد پی ایس ایل براڈ کاسٹرز کو تشویش۔ پی سی بی انتظامیہ اور براڈ کاسٹرز کی میٹنگ، صورتحال سے نمٹنے کے لیے ممکنہ آپشنز پر غور۔ بانی سے پیچھے رہنماؤں کی ملاقات نہ ہو سکی، بانی سے ملاقات کے لیے دباؤ ڈالنے کا الزام، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت کی درخواست در۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور انتظار پنجھوتا کے خلاف کارروائی کی صدا۔ لاہور کے قریب 3 بچے دریائے راوی میں ڈوب کر جان بحق، ریسکیو اہلکاروں نے نصیب اللہ، امیر حمزہ اور قدرت اللہ کی لاشیں نکال لیں، قانونی کارروائی کے بعد برسا کے حوالے۔ غزہ میں صفاقیہ جاری، اسرائیلی طیاروں کی رات گئے خان یونس میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری، حملے میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ 24 گھنٹوں میں 60 شہادتیں، شہداء کی تعداد 51,155 ہو گئی۔ صہیونی فوج کا اپنے ایک کمانڈر کے مارے جانے اور دوسرے کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں اسرائیلی فوج کا آپریشن، داخلی اور خارجی راستے بند، 10 فلسطینی گرفتار۔ اور پی ایس ایل 10 کا مارکا، آج کراچی کنگز کی ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ کرے گی۔